ناظرین السلام علیکم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، موٹاپا یا زیادہ وزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ وزن کیوں بڑھتا ہے؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ناظرین، میرے چینل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں شوکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شوکت لائف۔ دنیا کے زیادہ تر آبادی ایسے ممالک میں رہتی ہے جہاں زیادہ وزن اور موٹاپے سے زیادہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ 2020 میں 5 سال سے کم عمر کے 39 ملین بچے زیادہ وزن یا موٹے تھے۔ موٹاپا اور زیادہ وزن کیا ہے؟ معزز ناظرین، زیادہ وزن اور موٹاپے کو غیر معمولی یا ضرورت سے زیادہ چربی جمع کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ 2022 کے درمیان دنیا بھر میں موٹاپے کی شرح تقریباً 4 سے 5 گنا بڑھی ہے۔ 2019 میں ایک اندازے کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے 38.2 ملین بچے زیادہ وزن یا موٹے تھے۔ موٹاپا کبھی زیادہ آمدنی والے ملک کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ اب کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک، خاص طور پر شہری ماحول میں زیادہ وزن اور موٹاپا بڑھ رہا ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے زیادہ وزن والے بچوں کی تعداد سن 2000 سے تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے تقریباً نصف ایشیا میں رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 5 سے 19 سال کی عمر کے 340 ملین سے زیادہ بچے زیادہ وزن والے موٹے ہیں۔ 5 سے 19 سال کی عمر کے بچوں اور نوعمروں میں زیادہ وزن اور موٹاپے کا پھیلاؤ ڈرامائی طور پر بڑھ رہا ہے۔ 1975 میں صرف 4% تھا، وہ بڑھ کر 2022 میں 20% تک پہنچ گیا ہے۔ یہ اضافہ لڑکوں اور لڑکیوں میں دونوں میں یکساں طور پر ہوا ہے۔ 2016 میں 18% لڑکیاں اور 19% لڑکوں کا وزن زیادہ تھا۔ زیادہ وزن اور موٹاپا دنیا بھر میں زیادہ اموات کا سبب بن رہا ہے۔ عالمی سطح پر ایسے لوگ جو زیادہ موٹے ہیں، ان کی اموات کی شرح کم وزن والوں سے زیادہ ہے۔ موٹاپا اور زیادہ وزن کی وجہ کیا ہے؟ موٹاپے اور زیادہ وزن کی بنیادی وجہ کھائی جانے والی کیلوریز اور خرچ کی جانے والی کیلوریز کے درمیان توانائی کا عدم توازن ہے۔ توانائی سے بھرپور غذاؤں کا زیادہ استعمال، جن میں چکنائی اور شکر زیادہ ہوتی ہے، اور کام کی بہت سی شکلوں، نقل و حمل کے بدلتے طریقے اور بڑھتی ہوئی جسمانی غیر فعالیت میں اضافہ ہے۔ غذائی اور جسمانی سرگرمیوں کے نمونوں میں تبدیلیاں اکثر ترقی سے منسلک ماحولیاتی اور سماجی تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور صحت، زراعت، ٹرانسپورٹ، شہری منصوبہ بندی، ماحولیات، فوڈ پروسیسنگ، ڈسٹریبیوشن، مارکیٹنگ اور تعلیم جیسے شعبوں میں معاون پالیسیوں کی کمی ہوتی ہے۔ زیادہ وزن اور موٹاپا عام صحت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ BMI باڈی ماس انڈیکس کے مطابق موٹاپا دل کی بیماریوں، بنیادی طور پر دل کی بیماری اور فالج، جو موت کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ دوسرا، ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس، پٹھوں کی خرابی، خاص طور پر اوسٹیوآرتھرائٹس، جو جوڑوں کی ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ کچھ کینسر بشمول چھاتی، پروسٹیٹ، جگر، پتا، گردے اور بڑی آنت کا کینسر۔ اس اضافے کے ساتھ ان غیر متعدی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بچپن میں موٹاپے کا تعلق جوانی میں موٹاپے، قبل از وقت موت اور معذوری کی زیادہ امکانات سے ہے، لیکن مستقبل میں بڑھتے ہوئے خطرات کے علاوہ موٹے بچوں کو سانس لینے میں دشواری، فریکچر کے بڑھتے ہوئے خطرے، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری کے ابتدائی نشانات، انسولین کی مزاحمت اور نفسیاتی اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ یہ ممالک متعدی بیماریوں اور غذائیت کی کمی کے مسائل سے نمٹنا جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ غیر متعدی بیماریوں کے خطرے کے عوامل جیسے کہ موٹاپا اور زیادہ وزن میں بھی تیزی سے اضافے کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور پر شہری ماحول میں۔ ایک ہی ملک، ایک ہی برادری اور ایک ہی گھرانے میں غذائی قلت اور موٹاپے کا ایک ساتھ پایا جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک ہی وقت میں ان بچوں کو زیادہ چکنائی، زیادہ چینی، زیادہ نمک، توانائی سے بھرپور ناقص غذائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو قیمت میں تو کم ہوتے ہیں لیکن غذائیت کے معیار میں بھی کم ہوتے ہیں۔
یہ غذائی نمونے جسمانی سرگرمی کے نچلی سطح کے ساتھ مل کر بچپن میں موٹاپے میں تیزی سے اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ وزن اور موٹاپا کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ صحت مند کھانے اور باقاعدہ جسمانی سرگرمی سے آسانی سے موٹاپا اور زیادہ وزن کو روکنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ماحول اور کمیونٹیز بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ چربی اور شکر جیسی توانائی کی مقدار کو محدود کریں۔ پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھلیاں، اناج اور گری دار میوے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی میں مشغول رہیں۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔